اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم ان سے لہم اتقوا کہ تم انہیں کہا جائے تم ڈرو ما جو بین ایدیکم تمہارے سامنے وما اور جو خلفکم تمہارے پیچھے لعلکم تاکہ تم شاید تم ترحمون رحم کیا جائے تم پر رحم کیا جائے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ بچو اس سے جو تمہارے سامنے آتا ہے اور جو تم پیچھے چھوڑتے ہو شاید تم پر رحم ہو۔ اب یہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے؟ ڈرنے کی، بچنے کی، احتیاط برتنے کی، اس چیز سے جو آگے آنے والا ہے۔ آگے آنے والا کیا ہے؟ کچھ خبر ہے، کچھ پتہ ہے ہمیں، کچھ اس کی فکر ہے، وہ ہے روز محشر، حساب کتاب کا دن، جزا یا سزا کا دن۔ اور جو پیچھے چھوڑ کر آ رہے ہو نا، جو پیچھے جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے پیچھے جا رہا ہے، جو تم کر رہے ہو تمہارے اعمال، جو تمہارا کردار ہے، جو تمہارے اعمال ہیں وہ تمہارے پیچھے جا رہے ہیں، تم ان کو پیچھے چھوڑ رہے ہو۔ وہ جو تمہارا ماضی ہے نا، اس ماضی سے، ان بد اعمالیوں سے تم بچو۔ اگر تم ایسا کرو گے پھر تم اس پوزیشن میں ہوگے، تم اس کرائیٹیریا پر آؤ گے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ رحمت، یہ اس کی رحمت ہوگی جو ہمیں بچائے گی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور ہم اس مغالطے میں رہ جاتے ہیں کہ جی ہم جو کریں اس کی کیا حیثیت ہے، بس اس کی رحمت ہوگی تو ہم بچ پائیں گے۔ ہم ایک آدھا کنسیپٹ لے رہے ہیں اس میں سے، اس میں کوئی شک نہیں اس کی رحمت ہمیں بچائے گی، لیکن وہ ذات ہم سے کیا کہہ رہی ہے کہ تم اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے آنا، کوئی کمی کوئی کسر نہ چھوڑ کے آنا، تب تم اس پوزیشن میں ہوگے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت کو اس قدر نہ آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ ہر ایک کو میسر ہو جائے گی۔ ہاں، اس دنیا میں میسر بہت ساروں کو ہے، بعض دفعہ انسان گناہ کر بھی لیتا ہے، بہت ساری اس کی نافرمانیاں کر لیتا ہے، پھر بھی اس کی رحمت رہتی ہے کہ اس کی پکڑ نہیں ہوتی، اس کو پھر مہلت دی جاتی ہے، وہ ذات اپنی نعمتیں اس پر بند نہیں کرتی، چاہے جتنا بڑے سے بڑا کافر بھی کیوں نہ ہو۔ لیکن آگے کی بات کچھ اور ہے، آگے کی بات کے متعلق آپ مجھے سب کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، تقوی، اتقو، بچو، کہ کوئی اس کے اندر ذرا سی بھی گنجائش نہ رکھنا۔ اور دیکھیں تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ قرآن میں شروع میں آپ جب قرآن کا سٹارٹ ہو رہا ہے سورۃ بقرہ میں اللہ کیا شروع میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ تو ہدایت ہے ان کے لیے جو تقوی والے، جو تقوی کے متمنی ہیں، جو تقوی پر آنا چاہ رہے ہیں، جنہوں نے تقوی کو اپنا کیا دستور عمل بنا لیا ہوگا، تو ان کے لیے یہ ہدایت کا کام کرے گی یہ کتاب۔ اب ہم نے تو تقوی سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھا ہوا، احتیاط سے، بچنے سے ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی، اس کو کیا وائلیٹ کرنے کی، اس کے خلاف جانے کی، اس کو غیر اہم جاننے کی ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی۔ ہے کیا مسئلہ؟ مسئلہ یہ دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، یہی کی کامیابی ہے اور یہی ناکامی ہے، حالانکہ یہ تو کچھ وقت کے لیے ہے، یہ عارضی ہے، یہ تو ایک ٹیسٹ کے لیے ہے۔ یہ جیسے کسی کو کچھ دیر کے لیے کچھ کام کرنے کو دیا جائے، پھر اس کو بلا لیا جائے، آؤ کہ آؤ تم نے جو کام کیا ہم اس سے وہ چیک کرواؤ، کیا کیا تم نے کام۔ اب یہ اتنی سی دیر ہے،
اتنی سی دیر ہے کہ آپ کو کچھ کام دیے گئے ہیں، آپ ان کاموں کو کس انداز سے، کس لیے، کیوں کرتے ہو، کس طرح کرتے ہو۔ اب یہ کام جلد ختم ہونے والے ہیں، یہ کوئی لمبے چوڑے کام نہیں۔ ہاں، ہم نے ان کو بہت لمبا اور چوڑا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ ہماری جو امیدیں ہیں، جو ہماری خواہشیں ہیں، وہ ختم ہونے والی ہیں ہی نہیں، جبکہ ہماری زندگی کسی لمحے ختم ہو سکتی ہے۔ تو معتبر کیا ہوا؟ یہ زندگی ہوئی یا خواہشیں یا امیدیں ہوئیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، جو جان چھوڑتی ہی نہیں ہیں۔ ہاں، زندگی اہم ہے جو کسی لمحے بھی ہم سے دور کر دی جائے گی۔ تو اس زندگی کو ٹھیک کر لو، اس زندگی کو سنوار لو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کر لو۔ یہ ہے تقویٰ۔ اس طرح بچ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک راستہ ہوگا، آپ اس راستے کو چھوڑو گے نہیں تو دوسرے جو دھوکہ دینے والے، ٹریک سے ہٹانے والے، ڈی ٹریک کرنے والے جو راستے ہیں ان کی طرف دھیان نہیں جائے گا۔ جب آپ اپنے راستے کو مقدم جانو گے اور اسے فائنل جانو گے تو پھر دوسرے راستوں سے بچ پاؤ گے، ورنہ کبھی کوئی راستہ ہوگا، کبھی کوئی راستہ ہوگا، اور یوں ہی بھٹکتے پھریں گے۔ حقیقت میں راستہ ایک ہے، وہ ہے صراط مستقیم۔ اس پر کاربند رہنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اس راستے پر جو رہے گا اس پر رحمت ہوگی، اس نے نوازا جانا ہے، اور یہ بار بار ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اللہ کو کیا خبر نہیں ہے کیا کہ انسان کیا چاہ رہا ہے، انسان کدھر جا رہا ہے، کیا کیا ضروری ہیں اس کے لیے اور کیا غیر ضروری ہیں، وہ کن چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ ہم کیا سمجھے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں، بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ٹھیک سمجھ رہا ہوں۔ اس کی سمجھ بعض ہر وقت کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے، اس کی ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں، اس کی خواہشیں چینج ہوتی رہتی ہیں، اس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، اس کی فیلنگز اور پیشن میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو پھر یہ کوئی چیز اٹل تو نہ ہوئی۔ ہم تو لمیٹڈ سوچتے ہیں، لمیٹڈ دیکھتے ہیں۔ تو وہ ذات جس کی ہر ایک چیز ان لمیٹڈ ہے، جس کے آگے کوئی پردے حائل نہیں ہے، جس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو دیدہ و بینا ہے، جس نے ہر ایک چیز کو تخلیق کیا، تو اس کی رہنمائی اہم ہے یا میری آپ کی سوچ اہم ہے؟ یہیں سے ہم مار کھا جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات، پھر اللہ نے جن کو اپنا نمائندہ قرار دیا ہے، ان کی طرف جانا ہے ہم نے۔